مکوکس اور اس کا جرنیل تھیوڈور قلعہ بیبیلون میں بیٹھے ہرکل کی موت کی اطلاع کا انتظار بڑی ہی بے تابی سے کر رہے تھے۔ ان کے اندازے کے مطابق اتنے دن گزر گئے تھے کہ اب تک اطلاع آ جانی چاہیے تھی۔ دن بہ دن گزرتے جا رہے تھے اور ان دونوں کی بے تابی بڑھتی جا رہی تھی۔ ان دونوں نے یہاں تک سوچ رکھا تھا کہ حالات سازگار ہوئے تو ہرکل کی موت کی اطلاع کے فوراً بعد مصر میں اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیں گے۔ یہ دونوں دراصل قبطی عیسائی تھے۔ انہوں نے ہرکل کی عیسائیت کو قبول نہیں کیا تھا۔ ان کا یہ عقیدہ ہرکل نے اس لیے برداشت کر لیا تھا کہ مکوکس مصر کا فرمانروا تھا اور جرنیل تھیوڈور اطربون کے بعد دوسرا بڑا ہی قابل اور تجربہ کار جرنیل تھا۔ اس حیثیت کے علاوہ ہرکل کو معلوم تھا کہ تھیوڈور کو مصر کے قبطی عیسائیوں سے خصوصی مقبولیت حاصل ہے۔ ہرکل مکوکس اور تھیوڈور کی دوستی سے بھی آگاہ تھا۔ ان دونوں کی ناراضگی سے ہرکل ڈرتا تھا۔ اب تو بہت ہی زیادہ دن گزر گئے تھے۔ ان دونوں کو شک ہونے لگا کہ ان کی سازش ناکام ہو گئی ہے۔ یہ مت بھولیں، تھیوڈور نے کہا، جس لڑکی کو ہم نے اتنی خطرناک مہم پر بھیجا ہے وہ اصل میں ایک طوائف زادی ہے۔ مجھے شک ہے کہ اسے ہرکل کا حرم پسند آ گیا ہے اور چونکہ وہ نو عمر اور بہت ہی خوبصورت ہے اس لیے ہرکل اس پر فریفتہ ہوا جا رہا ہوگا اور لڑکی اس دھوکے میں آ گئی ہوگی کہ روم اور مصر کا بادشاہ ہمیشہ کے لیے اس کے ہاتھ میں آ گیا ہے اور اب وہ ملکہ بنے گی۔ یہ شک مجھے بھی ہوتا ہے، مکوکس نے کہا، لیکن یہ خیال بھی آتا ہے کہ لڑکی کو موقع ہی نہیں ملا ہوگا۔ دونوں نے اس مسئلے پر غور کرنا شروع کیا تو اس فیصلے پر پہنچے کہ اپنا کوئی جاسوس سکندریہ بھیجا جائے جو یہ معلوم کرے کہ ایک لڑکی دو آدمیوں کے ساتھ کس جہاز پر اور کب بحیرہ روم کے پار جانے کے لیے روانہ ہوئی تھی۔ تھیوڈور نے اس یقین کا اظہار کیا کہ لڑکی نے ان کا راز فاش نہیں کیا۔ اگر ایسا ہوتا تو اب تک مکوکس اور تھیوڈور ہرکل کے قیدی ہوتے یا اب تک انہیں جلاد کے حوالے کیا جا چکا ہوتا۔ جب یہ طے کر لیا گیا کہ کوئی جاسوس استعمال کیا جائے تو یہ مسئلہ سامنے آیا کہ ایسا کون سا جاسوس ہے جسے اعتماد میں لیا جا سکتا ہے۔ جاسوس بھی ایسا درکار تھا جو بزنطیہ میں ہرکل کے محل کے اندر کے حالات بھی معلوم کرنے کی اہلیت اور اثر و رسوخ رکھتا ہو۔ ایک تو عام قسم کے جاسوس تھے اور دوسرا گروہ ان جاسوسوں کے افسروں کا تھا۔ بادشاہ اور جرنیل وغیرہ جاسوس افسروں کے ساتھ دوستی کا ماحول پیدا کیے رکھتے تھے۔ مکوکس اور تھیوڈور نے سوچ سوچ کر ایک افسر کو منتخب کر لیا۔ وہ بھی درپردہ قبطی عیسائی تھا۔ ان دونوں نے اس جاسوس افسر کو بلایا۔ دونوں نے پہلے ہی طے کر لیا تھا کہ اس جاسوس کو کیا بتانا ہے۔ انہوں نے اس جاسوس کو یہ بتایا کہ ایک لڑکی کو بزنطیہ جاسوسی کے لیے بھیجا تھا۔ معلوم یہ کرنا تھا کہ ہرکل مصر کی مخدوش صورتحال جانتے ہوئے بھی کمک کیوں نہیں بھیج رہا اور کیا وہ کمک بھیجے گا بھی یا نہیں۔ جاسوس کو یہ بھی بتایا گیا کہ لڑکی کے ساتھ دو آدمی بھیجے گئے تھے۔ انہوں نے لڑکی کو ہرکل کے سامنے پیش کرنا تھا اور یہ کہنا تھا کہ یہ مکوکس نے بطور تحفہ بھیجی ہے۔ جاسوس افسر کے لیے یہ کوئی عجیب بات نہیں تھی کہ مکوکس ہرکل کی جاسوسی کر رہا تھا۔ جاسوس جانتا تھا کہ ہرکل نے اپنے جاسوس مصر میں بھیج رکھے ہیں جو یہ دیکھتے رہتے اور ہرکل کو پیغام اور اطلاعیں بھیجتے ہیں کہ مکوکس اور جرنیل یہاں کیا کر رہے ہیں اور ان کی نیت اور ان کے ارادے کیا ہیں۔ اگر مکوکس اور تھیوڈور ہرکل کی نیت اور ارادے معلوم کرنا چاہتے تھے تو یہ کوئی عجیب بات نہیں تھی۔ جاسوس نے کہا کہ یہ کام اگر اسے بتایا جاتا تو وہ بہتر طریقے سے کسی تجربہ کار جاسوس سے کروا لیتا۔ اگر ہمارا یہ کام نہیں ہوا تو کوئی افسوس نہیں، مکوکس نے کہا۔ خطرہ یہ نظر آتا ہے کہ لڑکی نے ہرکل کے ہاں جا کر اور محل کی شان و شوکت سے متاثر ہو کر راز ہی فاش نہ کر دیا ہو۔ ہمارے دونوں آدمیوں کو تو واپس آ جانا چاہیے تھا۔ جاسوس کو ہر ایک بات اچھی طرح سمجھا دی گئی اور اسے کہا گیا کہ وہ سکندریہ جا کر معلوم کرے۔ اگر اسے پتہ چل جائے کہ لڑکی اور یہ دو آدمی فلاں دن اور فلاں جہاز سے گئے تھے تو جاسوس بزنطیہ چلا جائے اور وہاں سے ان کا سراغ لگائے۔ جاسوس کو یہ بھی بتا دیا گیا کہ یہ دونوں آدمی اور لڑکی کس لباس میں اور کس حلیے میں گئی تھی۔ جاسوس اسی شام بیبیلون سے سکندریہ روانہ ہو گیا۔ یہ جاسوس جو اچھی خاصی حیثیت کا افسر تھا بادبانی کشتی کے ذریعے سکندریہ پہنچا۔ کشتی ہی اسے پہنچانے کا تیز ذریعہ تھا۔ دریائے نیل کا بہاؤ اسی طرف تھا اور کشتی بادبانی تھی۔ سکندریہ میں ایک ہی ایسی بڑی سرائے تھی جہاں بحیرہ روم کے پار جانے والے مسافر جہاز کی روانگی تک رکا کرتے تھے۔ جاسوس مسافر کے بھیس میں اسی سرائے میں ٹھہرا۔
جاسوس کو بتا دیا گیا تھا کہ لڑکی اور وہ دو آدمی کن دنوں سکندریہ پہنچے تھے۔ جاسوس نے سکندریہ کی سرائے میں سرائے کے مالک اور نوکروں وغیرہ سے پوچھنا شروع کر دیا۔ وہ بڑا ہی قابل اور تجربہ کار جاسوس تھا۔ اسے ہر کسی سے یہی جواب ملا کہ اس سرائے میں تو مسافر آتے جاتے ہی رہتے ہیں اور کئی ایک کے ساتھ عورتیں بھی ہوتی ہیں۔ کسی کے لیے یہ بتانا ممکن نہیں تھا کہ کوئی خاص قسم کی لڑکی خاص قسم کے آدمیوں کے ساتھ یہاں ٹھہری تھی۔ آخر ایک ذہین سے نوکر کو کچھ یاد آ گیا۔ جاسوس نے اس کے ساتھ کچھ باتیں کی اور اسے ان تینوں کا لباس اور حلیہ بتایا تو نوکر نے کہا کہ اگر یہی لڑکی تھی تو اس نے اسے دیکھا تھا۔ نوکر نے کہا کہ وہ حیران اس لیے ہوا تھا کہ وہ لباس سے تو بالکل معمولی سے لوگ لگتے تھے، لیکن انہوں نے سرائے میں الگ کمرہ لیا تھا۔ وہاں تو اچھے اچھے لوگ آتے اور 2-4 دن گزارنے کے لیے بڑے کمرے میں رہتے تھے تاکہ خرچ زیادہ نہ ہو۔ یہ تینوں یعنی 2 آدمی اور ایک لڑکی ایسے کمرے میں ٹھہرے تھے جو امیر کبیر لوگوں کے لیے ہی بنائے گئے تھے۔ نوکر ان کے ساتھ کمرے تک گیا تھا۔ اس کے بعد بھی وہ چند مرتبہ کمرے میں کھانا لے کر گیا اور ایک بار لڑکی جو ہر وقت چہرے پر نقاب رکھتی تھی بے خیالی میں نقاب ہٹا بیٹھی اور نوکر کی نظر اس کے چہرے پر پڑی۔ وہ تو بہت ہی حسین لڑکی تھی۔ مختصر یہ کہ جاسوس کو بہت حد تک یقین ہو گیا کہ نوکر نے اسی لڑکی کو دیکھا تھا اور اس کے ساتھ وہی 2 آدمی تھے جنہیں مکوکس اور تھیوڈور نے لڑکی کے ساتھ بھیجا تھا۔ جاسوس کو پتہ چل گیا کہ وہ 2-3 دن رک کر فلاں جہاز سے گئے تھے۔ اسے جہاز کا نام بھی معلوم ہو گیا اور جہاز کے کپتان کا نام بھی۔ جاسوس نے بزنطیہ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ دوسرے مسافروں کو تو اگلے جہاز کا انتظار کرنا پڑتا تھا، لیکن اس جاسوس کے لیے سرکاری انتظام کر دیا گیا تھا۔ بڑی بادبانی کشتیاں تیار رہتی تھیں۔ جاسوس نے بندرگاہ پر جا کر اپنا تعارف کروایا اور بتایا کہ وہ اپنی ڈیوٹی پر جا رہا ہے اور اسے فوراً بحیرہ روم عبور کرایا جائے۔ اسے اسی وقت ایک کشتی دے دی گئی جس میں تربیت یافتہ ملاح موجود تھے۔ جاسوس بزنطیہ پہنچا اور وہاں جاسوسی کے محکمے کے جو افسر تھے انہیں ملا۔ وہ اسے بڑی اچھی طرح جانتے تھے۔ اس نے انہیں بتایا کہ اسے پتہ چلا ہے کہ مسلمانوں کے 2-3 جاسوس یہاں آ گئے ہیں۔ وہ انہیں پکڑنے کے لیے آیا ہے۔ ان افسروں کے ساتھ وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا۔ قدرتی بات تھی کہ وہاں کے افسروں نے اس سے مصر کی جنگی صورتحال کے متعلق پوچھا۔ جاسوس نے کہا کہ شاہ ہرقل نے قبطی عیسائیوں پر جو ظلم و ستم ڈھائے تھے اس کا نتیجہ اب یہ سامنے آ رہا ہے کہ قبطی نہ فوج کو تعاون دیتے ہیں نہ اپنے ملک کے دفاع کے لیے کچھ کرتے ہیں، حالانکہ ان کے اسقف اعظم بنیامین نے انہیں کہہ دیا ہے کہ وہ اسلام کے اس طوفان کو روکنے میں اپنی فوج کی مدد کریں۔ جاسوسی کے محکمے کے یہ سارے افسر رومی تھے۔ انہیں بجا طور پر افسوس ہو رہا تھا کہ مصر سلطنت روم سے نکلتا نظر آ رہا ہے۔ انہوں نے ہرقل کے ظلم و ستم اور قتل و غارت گری کی باتیں شروع کر دیں۔ باتوں باتوں میں ایک نے کہا کہ 1.5-2 مہینے گزرے ہرقل نے ایک نوخیز اور خوبصورت لڑکی کو اور اس کے ساتھ 2 آدمیوں کو جلاد کے حوالے کر کے ان کے سر قلم کروا دیے ہیں۔ کسی کو بھی معلوم نہیں کہ وجہ کیا تھی۔ مکوکس کے جاسوس نے یہ سنا تو وہ چونکا اور کرید کر پوچھنے لگا کہ وہ آدمی کون تھے اور لڑکی کو کہاں سے لائے تھے۔ اسے جواب ملا کہ مصر سے ایک بحری جہاز آیا تھا۔ سنا ہے اس جہاز کا کپتان ان تینوں کو لایا تھا اور اس حالت میں لایا تھا کہ دونوں آدمیوں کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں تھیں۔ یہ بھی بتایا گیا کہ ہرقل نے جہاز کے اس کپتان کو بہت سا انعام و اکرام دیا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ مسلمان جاسوس ہو، ہرقل کے ایک جاسوس افسر نے کہا، اور ہو سکتا ہے وہ یہی مسلمان جاسوس ہوں جن کے پیچھے تم آئے ہو۔ میں اس رائے سے اتفاق نہیں کرتا، ایک اور بولا۔ اگر وہ جاسوس ہوتے تو شاہ ہرقل انہیں ہمارے حوالے کرتا تاکہ ہم ان سے معلوم کرتے کہ انہوں نے یہاں سے کیا کیا معلومات حاصل کی ہیں۔ مکوکس کے جاسوس نے اور بھی کئی ایک باتیں معلوم کر لیں اور اسے یقین ہو گیا کہ یہی تھی وہ لڑکی اور یہی تھے وہ 2 آدمی جنہیں مکوکس نے بھیجا تھا۔ وہ وہاں سے واپس مصر کو روانہ ہو گیا۔ کئی دنوں کی خشکی کا اور پھر سمندر کا سفر کر کے یہ جاسوس واپس مکوکس کے پاس پہنچا اور اسے ساری رپورٹ دی۔ مکوکس اور جرنیل تھیوڈور پھر بھی حیرت زدہ تھے کہ ہرقل نے ان تینوں کو قتل کیوں کروایا تھا۔ ان دونوں کو یہ افسوس تو ہوا کہ ان کی قتل کی سازش ناکام رہی ہے، لیکن اطمینان یہ جان کر ہوا کہ ان کا راز فاش نہیں ہوا۔ اگر ہو جاتا تو اب تک ہرقل ان دونوں کو قتل کروا چکا ہوتا۔ مکوکس کے سامنے صرف یہی ایک مسئلہ نہیں تھا کہ ہرقل کو قتل کروانا ہے، اس کے دماغ پر تو عرب کے مسلمان غالب آئے ہوئے تھے جو مصر میں ہر قلعے پر قابض ہوتے چلے جا رہے تھے۔
انہوں نے دریائے نیل بھی پار کر لیا تھا اور پھر فیوم کے پورے کا پورا صوبہ اپنی تحویل میں لے کر محصولات اور دیگر ٹیکس وصول کرنے شروع کر دیے تھے۔ وہ حیران ہوتا رہا تھا کہ ہرکل کمک کیوں نہیں بھیج رہا۔ شام کی جنگ میں جب ہرکل کی فوج کٹ رہی تھی اور پیچھے ہی پیچھے ہٹتی چلی جا رہی تھی تو ہرکل نے مصر سے اچھی خاصی کمک منگوا لی تھی، جس کا کمانڈر اس کا اپنا بیٹا قسطنطین تھا، مگر اب ہرکل نے اپنے اس بیٹے کو بزنطیہ میں بٹھا رکھا تھا۔ آخر کیوں؟ مکوکس کو اس سوال کا جواب اس جاسوس افسر سے مل گیا۔ جاسوس نے مکوکس کو بتایا کہ وہ ہرکل کے شاہی محلات کے اندر کے احوال و کوائف بھی معلوم کر کے لایا ہے۔ ہرکل بوڑھا ہو گیا تھا اور اب اس کی جانشینی کا تنازعہ سر اٹھا رہا تھا۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے جو اس جاسوس نے بیان کی تھی۔ ہرکل کو اپنے بیٹے قسطنطین کے ساتھ بہت پیار تھا اور اسی کو اہمیت دیتا تھا۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ قسطنطین جرنیل تھا اور فوج کی قیادت میں خصوصی مہارت اور اہلیت رکھتا تھا۔ ہر کسی کے ذہن میں یہی ایک یقین تھا کہ ہرکل کا جانشین قسطنطین ہی ہوگا، لیکن ایک دعوے دار اور بھی تھا۔ یہ دعوے دار ہرکل کی ایک اور بیوی کا بیٹا تھا۔ یہ بیوی صرف بیوی نہیں بلکہ ملکہ تھی، بہت ہی چالاک اور عیار عورت تھی۔ اس کا نام ملکہ مرتینہ تھا۔ اس کا ایک بیٹا جوان تھا جس کا نام ہرکلیوناس تھا۔ ملکہ مرتینہ اپنے اس بیٹے کو ہرکل کا جانشین اور سلطنت روم کا وارث بنانا چاہتی تھی، لیکن ہرکلیوناس قسطنطین جیسا جنگجو تباہ نہیں تھا۔ وہ محض شہزادہ تھا اور اس میں خوبی یہی تھی کہ وہ ملکہ کا بیٹا تھا۔ ملکہ اسے میدان جنگ سے بچائے رکھتی تھی۔ اس کا میدان جنگ میں جانے کا امکان ہی نہیں تھا کیونکہ وہ لڑنے والا آدمی تھا ہی نہیں۔ معروف مصری تاریخ دان محمد حسنین ہیکل نے یورپی اور عربی تاریخ نویسوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ ملکہ مرتینہ نے پوری کوشش کر ڈالی تھی کہ ہرکل کو بڑھاپے کے بہانے تخت و تاج سے لاتعلق کر دے، لیکن کامیاب نہ ہو سکی۔ تاریخ میں تفصیلات نہیں ملتی کہ یہ کوشش کس نوعیت کی تھی، لیکن یہ واضح ہے کہ جب مصر پر مجاہدین اسلام نے حملہ کیا تھا اس وقت ملکہ مرتینہ نے ہرکل پر زور دیا تھا کہ قسطنطین کو فوج دے کر فوراً مصر بھیج دے، ورنہ مصر کا ہاتھ سے نکل جانا کوئی حیرت والا واقعہ نہیں ہوگا۔ مرتینہ نے قسطنطین کی بہت ہی تعریفیں کی تھیں اور کہا تھا کہ مصر کو عربوں سے صرف قسطنطین ہی بچا سکتا ہے۔ مرتینہ تو چالاک اور ہوشیار تھی ہی، ہرکل بھی کچھ کم عیار نہیں تھا۔ وہ جان گیا کہ اس کی ملکہ قسطنطین کی شجاعت کے جو قصیدے سنا رہی ہے اس میں اصل نیت یہ کار فرما ہے کہ قسطنطین مصر جائے اور مارا جائے۔ ہرکل نے کوئی جواز پیش کر کے مرتینہ کی یہ بات نہ مانی۔ اس کے بعد مصر سے جنگ کی صورتحال کی جو بھی اطلاع گئی وہ حوصلہ شکن اور انتہائی مایوس کن تھی۔ مرتینہ نے ہرکل پر زور دینا شروع کر دیا کہ وہ خود فوج ساتھ لے کر مصر چلا جائے، ورنہ مکوکس مصر عربوں کو دے بیٹھے گا۔ یہاں بھی مرتینہ کی نیت یہی تھی کہ قسطنطین نہ مرے، ہرکل ہی مارا جائے، یا ہرکل مصر میں ایسا الجھ کر رہ جائے کہ مرتینہ تخت پر بیٹھ کر روم کی شہنشاہیت کا دعویٰ کر دے۔ ہرکل نے اس کی یہ بات بھی نہ مانی۔ مکوکس کے جاسوس نے بتایا کہ ہرکل اپنی ملکہ سے تخت اور تاج کو بچانے کے لیے اور پھر قسطنطین کو اپنا جانشین مقرر کرنے کے لیے نہ خود مصر آ رہا ہے نہ قسطنطین کو بھیج رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ہرکل نے مصر کی تمام تر ذمہ داری مکوکس پر ڈال دی تھی۔ مکوکس نے اس جاسوس افسر کو انعام دے کر رخصت کر دیا۔ وہ اپنا جاسوسی کا کام بڑی ہی خوشلوبی سے جا کر پورا کر آیا تھا۔ ہرکل کو اب یہ یقین بھی ہو گیا تھا کہ مکوکس اور اس کا بنایا ہوا اسقف اعظم کیرس بھی اس کے دشمن ہو گئے ہیں۔ مکوکس کو جب یہ یقین ہو گیا کہ ہرکل اس کی مدد کے لیے کچھ بھی نہیں کرے گا تو اس نے اپنے جرنیل تھیوڈور سے گفتگو کی۔ تھیوڈور نے اسے حتمی طور پر کہہ دیا کہ مصر کا دفاع اب انہی کی ذمہ داری ہے اور ہرکل کی طرف دیکھنا اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے۔ آخر دونوں اس نتیجے پر پہنچے کہ ہرکل کو بدلتی ہوئی صورتحال کی اطلاع دیتے رہیں گے، لیکن مصر میں اپنی پالیسی اور اپنی سہولت کے مطابق لڑیں گے۔ ہرکل کا کوئی حکم نہیں مانیں گے، لیکن اسے یہ احساس نہیں ہونے دیں گے کہ اس کی حکم حدولی دانستہ کی جا رہی ہے۔ اس نے کبھی باز پرس کی تو یہ جواز پیش کریں گے کہ اس کا حکم جب مصر میں پہنچا تو یہاں کی صورتحال بہت ہی بدل چکی تھی۔ مکوکس کے لیے بیبیلون کے ارد گرد اور دور دور تک جو صورتحال پیدا ہو چکی تھی اس سے اس کی نیندیں حرام ہو گئی تھیں۔ اسے ہرکل کی طرف سے بھی خطرہ تھا کہ ہرکل کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ لڑکی اسے قتل کرنے کے لیے بھیجی گئی تھی۔ مکوکس نے اپنے جاسوس کی پوری رپورٹ سن کر جرنیل تھیوڈور سے کہا کہ اس جہاز کے کپتان کو اغوا کروا کر بیبیلون بلایا جائے، کیونکہ صحیح بات اسی سے معلوم ہو سکتی تھی۔ چنانچہ تھیوڈور نے 2 ایسے فوجی منتخب کیے جو کپتان کو اغوا کرنے کی ہمت اور مہارت رکھتے تھے۔ ان آدمیوں کو بحری جہاز کا نام اور کپتان کا نام بھی بتا دیا گیا اور بڑی سختی سے کہا گیا
کہ اسے سکندریہ سے اس طرح لانا ہے کہ کسی کو شک تک نہ ہو کہ اسے کسی بری نیت سے اغوا کیا جا رہا ہے۔ دونوں آدمی اسی روز سکندریہ کو روانہ ہو گئے۔ مکوکس مصر کا بادشاہ تھا۔ کسی بھی بادشاہ کے لیے رعایا میں سے کسی شخص کو اغوا کروانا کوئی کام ہی نہیں تھا۔ اس بادشاہ کا اصل کام تو ایک بہت بڑا خطرہ بن کر اسے نرغے میں لیے ہوئے تھا۔ وہ قلعہ بیبیلون میں تھا اور اس قلعے میں فوج کی کمی نہیں تھی، لیکن اس کے لیے یہ مشکل پیدا ہو گئی تھی کہ بیبیلون کے قریب سے ہی شروع ہونے والا علاقہ جو اس دور میں فیوم کے نام سے مشہور تھا، مجاہدین اسلام کے قبضے میں آ گیا تھا، اور وہاں جو رومی فوج تھی کچھ تو بیبیلون میں جا پناہ گزین ہوئی تھی اور باقی قلعہ نکیوس میں جا بیٹھی تھی۔ مکوکس اس آس پر تکیہ کیے ہوئے تھا کہ صوبہ فیوم کے قبطی عیسائی مسلمانوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے اور بغاوت کر دیں گے۔ مجاہدین اسلام نے صرف اس صوبے پر ہی نہیں بلکہ اس سے ملحقہ دوسرے صوبے کے بھی 2 بڑے شہر اپنی عملداری میں شامل کر لیے تھے۔ یہ علاقے قبطی عیسائیوں کی اکثریت کے علاقے تھے۔ مجاہدین اسلام کی تعداد اس قدر کم تھی کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ہی تھوڑے مجاہدین کو ان مفتوحہ اور اتنے وسیع علاقوں میں چھوڑا تھا۔ ان مجاہدین کے ذمے ایک کام تو نظم و نسق صحیح رکھنا تھا اور امن و امان بھی قائم کرنا تھا۔ اگر قبطی بغاوت کر دیتے، یعنی محصولات وغیرہ کی ادائیگی سے انکار کر دیتے، تو مجاہدین ان پر قابو نہیں پا سکتے تھے۔ پھر کیا وجہ ہوئی کہ ان لوگوں نے بغاوت نہ کی؟ ان کے اسقف اعظم بنیامین نے تو انہیں کہہ دیا تھا کہ مسلمانوں کے سیلاب کو روکنا ہے اور رومی فوج کے ساتھ تعاون کیا جائے۔ یہاں پر وہی عظیم نام سامنے آتا ہے، اللہ۔ یہ اللہ کا کرم تھا، لیکن اللہ ایسا معجزہ نما کرم صرف ان پر کیا کرتا ہے جو اپنے دین، اپنے ایمان اور اللہ کی راہ میں اپنے عزم کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں اور جن کے دلوں میں بنی نوع انسان کی محبت ہوتی ہے۔ یہ علاقے فتح ہوئے تھے اور رومی فوج آخری سپاہی تک بھاگ گئی تھی تو شہریوں میں بھگدڑ اور افراتفری کا بپا ہونا ایک قدرتی امر تھا۔ لوگ جانتے تھے کہ فاتحین مفتوحہ علاقوں پر رحم نہیں کیا کرتے، لوٹ مار ہوتی ہے، قتل و غارت ہوتی ہے اور جوان سال عورتوں کو فاتحین اپنی ملکیت سمجھ لیتے ہیں۔ لیکن مسلمان فاتحین نے وہاں کے لوگوں کو حیران کر دیا۔ کتنی دلچسپ بات ہے کہ مجاہدین کے ساتھ ان کی مستورات بھی تھیں۔ ان مستورات نے وہ مہم سر کی جو بڑے بڑے لشکر بھی ذرا مشکل سے سر کیا کرتے ہیں۔ ان مستورات نے مفتوحہ بستیوں میں جا جا کر وہاں کی عورتوں اور ان کے آدمیوں کو یقین دلایا کہ وہ بھاگے نہیں اور اس طرح گھروں میں بیٹھے رہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ مجاہدین نے کسی گھر کی طرف دیکھا تک نہیں، سوائے اس کے کہ اعلان کرتے پھرے کہ کسی شخص کو بلا وجہ پریشان نہیں کیا جائے گا، اور عورتیں اپنے معمول کے مطابق باہر جائیں آئیں اور فاتحین کو اپنے بھائی اور محافظ سمجھیں۔ تاریخ دان ابن الحکم اور تغری نے النجوم الظاہرہ میں لکھا ہے کہ مکوکس کی توقعات کے خلاف صوبہ فیوم کے لوگوں نے مسلمانوں کے احکام کی خلاف ورزی کی بجائے انہیں دل و جان سے قبول کر لیا، اور ان میں ان کے اپنے ہی بزرگوں کی یہ آواز پھیلتی چلی گئی کہ آخر فتح اہل اسلام کی ہی ہونی تھی، اس فتح کو قبول کر لو۔ قبطیوں کی طرف سے یہ آواز بھی سنائی دی کہ ہرکل کی درندگی آج سے ختم ہے اور اب امن و امان کا دور شروع ہو گیا ہے۔ تو پھر یہ سب کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ مجاہدین کو لوگوں کے مال و اموال اور سونے چاندی اور ان کی حسین لڑکیوں کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ انہوں نے اپنی مستورات کو ساتھ لے کر لوگوں کے دل فتح کر لیے تھے۔ انہوں نے حقوق العباد کو سامنے رکھا کیونکہ یہ حکم الہی تھا۔ خطرہ ان مصری بدوؤں کی طرف سے تھا جو مجاہدین اسلام کے لشکر میں شامل ہوئے تھے، لیکن انہوں نے بھی کسی شہری کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہ کی۔ وجہ یہ تھی کہ انہیں مال غنیمت کا پورا حصہ مل جاتا تھا اور انہیں ذہن نشین کرا دیا گیا تھا کہ مال وہی اچھا جو حلال کا ہو۔ یہ بدو پسماندہ ذہن کے لوگ تھے اور توہم پرست بھی۔ انہیں بات سمجھانے کے لیے بتایا گیا کہ جو شخص لوٹ مار کرتا ہے اور کسی کی لڑکی پر ہاتھ اٹھاتا ہے وہ میدان جنگ میں مارا جاتا ہے اور اس کی لاش گدھ اور گیدڑ کھاتے ہیں۔ انہیں یہ بھی بتایا گیا کہ ہرکل جیسا فرعون بادشاہ مصر میں آنے سے کیوں ڈرتا ہے اور اسے کیوں شکست ہو رہی ہے، صرف اس لیے کہ وہ نہتے اور کمزور لوگوں پر ظلم و ستم توڑتا تھا۔ یہ ایسی دلیل تھی جو بدوؤں کے دلوں میں بیٹھ گئی۔ اب وہاں صورت یہ پیدا ہو گئی تھی کہ رومی فوج کے دلوں میں مجاہدین اسلام کی دہشت اتر گئی تھی اور وہاں کے لوگوں کے دلوں میں مجاہدین کی محبت اور ان کا خلوص ایمان گھر کر گیا تھا۔ وہ تو جیسے مسلمانوں کے پیار اور ان کی شفقت کے اسیر ہو گئے تھے۔ اب سپہ سالار عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہدف قلعہ بیبیلون تھا جسے انہوں نے محاصرے میں لے لیا تھا، لیکن اس قلعے کو سر کرنا بظاہر ناممکن نظر آتا تھا۔ اس لیے نہیں کہ مجاہدین کی تعداد بہت تھوڑی تھی،
بلکہ قلعہ بلا شک و شبہ ناقابل تسخیر تھا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ قلعہ سر کرنا بظاہر ممکن نظر نہیں آتا، پھر بھی انہوں نے محاصرہ کر لیا، جس کی وجہ انہوں نے اپنے سالاروں کو یہ بتائی کہ محاصرہ اس لیے ضروری ہے کہ قلعے کے اندر جو فوج ہے اسے پریشانی میں مبتلا رکھا جائے۔ دوسری وجہ یہ کہ رومی یہ نہ سمجھیں کہ مسلمان اس قلعے کو ناقابل تسخیر سمجھتے ہیں۔ مطلب یہ کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن کے سر پر سوار رہنا چاہتے تھے۔ بیبلون کا قلعہ جب 14 صدیاں پہلے اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ کھڑا تھا تو اس کی دیواریں اتنی بلند اور برجیاں اتنی مضبوط تھیں کہ ان تک پہنچنا ممکن ہی نہیں تھا۔ اس کی دیواریں 60 قدم اونچی اور 18 قدم چوڑی تھیں۔ یہ دیواریں ایسی ٹھوس تھیں کہ ان میں شگاف ڈالا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ ان دیواروں کے اوپر جو برجیاں تھیں وہ مضبوطی کے علاوہ بلند بھی تھیں۔ ان کے ساتھ زینے لگے ہوئے تھے اور ان کے اوپر چڑھ کر دیکھو تو دور دور تک علاقہ نظر آتا تھا۔ دریائے نیل کا نظارہ تو دیکھنے والوں کو مسحور کر دیتا تھا۔ قلعے کے ایک پہلو سے نیل یوں گزرتا تھا جیسے اس طرف کی دیوار دریا میں کھڑی ہو۔ صدر دروازہ دریا کی طرف کھلتا تھا اور یہ دروازہ لوہے کا بنا ہوا تھا یا اس پر لوہے کی چادریں جڑی گئی تھیں۔ اس طرف کشتیوں کا ایک بیڑا ہر وقت تیار رہتا تھا۔ وہاں سے بالکل سامنے نیل بہت چوڑا ہو کر دور دور تک پھیل جاتا تھا۔ پھیلاؤ کی وجہ سے دریا کے عین وسط میں ایک وسیع خطہ خشکی کا رہ گیا تھا جہاں ایک مضبوط قلعہ تعمیر کیا گیا تھا۔ اس قلعے کا نام قلعہ روضہ تھا۔ اس قلعے میں فوج ہر وقت موجود اور تیار رہتی تھی۔ بوقت ضرورت یہ فوج کشتیوں میں بیٹھ کر فوراً بیبلون میں پہنچ جاتی تھی۔ محاصرہ کرنے والے اس کمک کو روک ہی نہیں سکتے تھے اور آخر ناکام رہتے تھے۔ قلعہ بیبلون میں اتنے زیادہ کنویں موجود تھے کہ پانی کی قلت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ دیوار کے باہر سے کھیت اور پھلوں کے باغات شروع ہو جاتے تھے جو قلعے کے ارد گرد تھے۔ ان کی وجہ سے قلعے میں خوراک کی بھی قلت پیدا نہیں ہوتی تھی۔ قلعے کو اور زیادہ مستحکم اور ناقابل تسخیر بنانے کے لیے کھیتوں اور باغات کے ارد گرد ایک بڑی چوڑی اور گہری خندق کھودی ہوئی تھی جس میں دریا کا پانی آتا رہتا تھا۔ دریا کی طرف والے دروازے کے علاوہ ایک اور بڑا دروازہ تھا۔ وہاں رسوں اور زنجیروں کی مدد سے ایسا انتظام کیا گیا تھا کہ اپنی فوجوں کو خندق سے گزرنے کے لیے ایک پل تھا جسے بوقت ضرورت خندق پر ڈال دیا جاتا تھا۔ گزرنے کے بعد یہ پل پھر اٹھا دیا جاتا اور دشمن کے لیے خندق عبور کرنا ناممکن ہو جاتا۔ بیبلون کے اندر اپنے جو جاسوس گئے تھے وہ محاصرے سے پہلے نکل آئے تھے۔ انہوں نے سپہ سالار عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا تھا کہ قلعے کے اندر بہت ہی زیادہ فوج موجود ہے اور دریا کے جزیرے والے قلعے میں بھی فوج کی کمی نہیں۔ یہ ساری فوج میدان جنگ میں اس حالت میں بھاگی تھی کہ اس پر خوف زدگی طاری تھی، لیکن فوج اتنی زیادہ تھی کہ ہجوم کی صورت میں اور قلعے کی دیواروں کی پناہ میں دفاعی جنگ لڑ سکتی تھی۔ مجاہدین اسلام نے اس قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ چند دنوں بعد مکوکس کو اطلاع دی گئی کہ جہاز کے کپتان کو پکڑ کر لے آئے ہیں۔ مکوکس نے اسی وقت کپتان کو حاضر کرنے کا حکم دیا۔ زندہ رہنے کا ارادہ ہے تو سچ بول دو، مکوکس نے کپتان سے کہا۔ تم ایک لڑکی اور 2 آدمیوں کو سکندریہ سے بزنطیہ لے گئے تھے اور انہیں ہرکل کے پیش کیا تھا۔ ان آدمیوں کو تم نے ہتکڑیاں اور بیڑیاں کیوں ڈالی تھیں؟ کپتان گھبراہٹ کے عالم میں ادھر ادھر دیکھنے لگا اور یوں پتہ چلتا تھا جیسے اس کی زبان گنگ ہو گئی ہو۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا جو اس کے جرم کا ثبوت تھا۔ میں تمہیں قتل نہیں کرواؤں گا، مکوکس نے کہا۔ تمہارے اتنے بڑے جہاز کو آگ لگوا دوں گا اور تمہارے پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر کھلا چھوڑ دوں گا، پھر بھیک مانگتے پھرنا۔ کپتان جان گیا کہ ساری بات کھل گئی ہے۔ اسے یہ احساس بھی تھا کہ وہ کسی معمولی سے حاکم کے سامنے نہیں بلکہ اس ملک کے فرما روا کے سامنے کھڑا ہے جو اسے کھڑے کھڑے قتل کروا سکتا ہے۔ وہ مکوکس کے پاؤں پر گر پڑا اور ماتھا رگڑنے لگا۔ اس نے ساری بات سنا ڈالی اور کہا کہ یہ اس نے ایک تو انعام کے لالچ سے کیا ہے اور دوسری وجہ یہ کہ وہ ہرکل کے مداحوں میں سے تھا۔ مکوکس صرف یہ جاننا چاہتا تھا کہ ہرکل کو پتہ چل چکا ہے یا نہیں کہ اس نے ہرکل کے قتل کا انتظام کیا تھا۔ یہ اسے اس کپتان سے پتہ چل گیا، لیکن مکوکس اور تھیوڈور جو اس وقت اس کے پاس بیٹھے تھے حیران ہونے لگے کہ ہرکل نے اس کے خلاف کوئی کارروائی کیوں نہیں کی۔ کپتان کو یہ تو معلوم ہی نہیں تھا کہ ہرکل نے اس کی غیر حاضری میں کیا سوچا اور کیا کہا تھا۔ کپتان کی قسمت کا فیصلہ کرنے کے لیے مکوکس نے اسے باہر بھیج دیا اور تھیوڈور کے ساتھ صلاح مشورہ کرنے لگا۔ اس نے کہا کہ اس شخص نے سچ بولا ہے اس لیے اس کی جاں بخشی کر دی جائے۔ نہیں، تھیوڈور نے کہا، اسے آزاد کر دیا تو یہ سب سے پہلا کام یہ کرے گا کہ بزنطیہ جا کر ہرکل کو بتائے گا کہ ہم نے اس سے اندر کی بات معلوم کر لی ہے۔
اس کے بعد ہرکل ہمارے خلاف کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا۔ اس کپتان کا زندہ رہنا ہمارے لیے ٹھیک نہیں۔ مکوکس نے حکم دے دیا کہ اس کپتان کو جلاد کے حوالے کر دیا جائے۔ باہر سے کپتان کی آہ و بکا سنائی دینے لگی، جو دور ہی دور ہٹتی گئی اور جلاد کے ہاں جا کر بالکل خاموش ہو گئی۔ محاصرے کے دوران ایک جاسوس مجاہد جو ابھی قلعہ بیبیلون کے اندر ہی تھا، باہر نکل آیا۔ یہ اس کا ایک کارنامہ تھا جو اس نے کر دکھایا تھا۔ وہ بیبیلون میں کسی مخصوص بھیس میں تھا۔ وہاں سے وہ کشتی میں دریا کے پار قلعہ روزہ تک چلا گیا۔ وہ شہر کے چند آدمیوں کے ساتھ گیا تھا۔ غالباً سرکاری طور پر قلعہ روزہ کے جزیرے میں کوئی کام تھا جس کے لیے اس مجاہد نے اپنے آپ کو پیش کیا تھا۔ رات کے وقت یہ مجاہد چوری چھپے وہاں سے نکلا اور دریا میں اتر گیا۔ ان دنوں دریا میں طغیانی کے آثار پائے جاتے تھے۔ ویسے بھی وہاں سے دریا خاصا چوڑا تھا جسے تیر کر پار کرنا کسی کا ہی کام ہو سکتا تھا۔ اس جاسوس مجاہد نے دریا پار کر لیا اور پھر کنارے کنارے تیرتا وہاں تک چلا گیا جہاں لشکر مجاہدین کا محاصرہ تھا۔ اپنے لشکر میں پہنچ کر وہ گر پڑا تھا اور کچھ دیر بعد اس کے ہوش و حواس ٹھکانے آئے تھے۔ اس نے سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر دی کہ قلعے کے اندر کتنی زیادہ فوج ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ مکوکس نے اس ساری فوج کو اکٹھا کر کے خطاب کیا ہے۔ مکوکس نے اپنے اس خطاب میں اپنی فوج سے کہا تھا کہ دریا میں طغیانی شروع ہو چکی ہے۔ 1 یا 1.5 مہینے تک دریا میں اتنی طغیانی آ جائے گی کہ اس میں کوئی اترنے کی جرت نہیں کرے گا۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ دریا کی طرف سے قلعہ بالکل محفوظ ہو جائے گا۔ باقی اطراف خندق پانی سے اتنی بھری رہے گی کہ عرب کے یہ مسلمان اسے پار نہیں کر سکیں گے۔ مکوکس نے یہ بھی کہا کہ طغیانی مہینہ 1.5 مہینہ رہے گی اور پھر اترنے لگے گی۔ 1 مہینے تک دریا کا بہاؤ معمول پر آ جائے گا اور پھر سکندریہ سے کمک آ جائے گی۔ نیل سکندریہ کی طرف بہتا تھا۔ وہاں سے کمک دریائی راستے سے ہی آسانی اور کم وقت میں آ سکتی تھی، لیکن طغیانی کی صورت میں کشتیاں الٹے رخ چلانا بہت ہی مشکل اور دقت طلب تھا۔ مکوکس نے کہا کہ اتنا عرصہ گزر جانے تک مسلمانوں کا حوصلہ پست ہو چکا ہوگا اور انہیں آسانی سے پسپا کیا جا سکے گا۔ جاسوس مجاہدین نے یہ بھی بتایا کہ مکوکس نے اپنی فوج کو انعام کا لالچ بھی دیا ہے۔ یہ تنخواہ دار فوج تھی۔ مکوکس نے فوجیوں سے وعدہ کیا کہ مسلمانوں کو پسپا کر دیا گیا تو ہر فوجی کو 3 مہینوں کی دگنی تنخواہ دی جائے گی، اور جو فوجی زیادہ بہادری دکھائیں گے انہیں انعام و اکرام سے مالا مال کر دیا جائے گا۔ جاسوس نے اپنی رائے یہ دی کہ فوج کی تعداد تو بہت زیادہ ہے، لیکن اس فوج کا حوصلہ اتنا مضبوط نظر نہیں آتا جتنا ہونا چاہیے۔ اس نے مزید یہ بتایا کہ جو فوجی مسلمانوں کے مقابلے میں آئے اور بھاگے تھے وہ تو مسلمانوں کا نام سنتے ہی چپ ہو جاتے ہیں۔ رومی فوجیوں کی یہ کیفیت تاریخ میں بھی صاف الفاظ میں آئی ہے۔ وہ اپنی بزدلی اور کمزوری پر پردہ ڈالنے کے لیے مجاہدین اسلام کے متعلق بڑی دہشتناک باتیں سناتے تھے۔ ان میں سے بعض کی باتوں سے یوں ظاہر ہوتا تھا جیسے عرب کے یہ مسلمان جنات کے بھوت پریت ہوں۔ جاسوس مجاہد کی اس خبر کا جہاں تک تعلق تھا کہ نیل میں طغیانی آ رہی ہے، سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کوئی نئی خبر نہیں تھی۔ پھر بھی کچھ باتیں نئی معلوم ہو گئیں۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ طغیانی کا موسم شروع ہو گیا ہے اور دریا چڑھنے لگا ہے۔ مکوکس نے کہا تھا کہ اتنے مہینوں کے انتظار سے مسلمان مایوس ہو جائیں گے، لیکن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زاویہ نگاہ سے بات کی۔ انہوں نے محاصرے میں گھوم پھر کر جگہ جگہ مجاہدین سے خطاب کیا۔ انہوں نے مجاہدین کو دریائے نیل اور اس کی طغیانی کے متعلق وہی بات بتائی جو جاسوس نے مکوکس کی زبانی سنائی تھی۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اتنا عرصہ قلعے والوں کو کہیں سے بھی مدد نہیں ملے گی۔ اس دوران اس قلعے کی اندر کی فوج کو پریشان کیے رکھیں گے۔ اس کے بعد قلعے پر باقاعدہ یلغار کی جائے گی۔ دین اسلام کے علم برداروں، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر یہ تاریخی الفاظ کہے: یہ خندق اس سے زیادہ چوڑی اور زیادہ گہری ہوتی تو بھی تمہارا راستہ نہیں روک سکتی تھی۔ رومی دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کا یہ قلعہ اتنا مضبوط ہے کہ اسے کوئی سر نہیں کر سکتا۔ اسلام کے شیدائیوں، دنیا کا کوئی قلعہ تمہارے ایمان اور جذبہ جہاد سے زیادہ مضبوط نہیں۔ اللہ کے اس فرمان کو یاد رکھو کہ کوشش تم کرو، میں اس کا ثمر دوں گا۔ میری راہ میں حرکت تم کرو، برکت میں دوں گا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو باقاعدگی سے ملتی رہے۔